فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم۔ کاشانہ بصیرت کے یوٹیوب چینل سے نورین عباس آپ کے ساتھ ہے۔ جیسا کہ سامعین آپ کو معلوم ہے کہ جو کتاب آپ کے زیر سماعت ہے اس کا نام ہے برزخ۔ آج میں آپ کو برزخ کا 10واں حصہ پڑھ کر سناؤں گی اور صفحہ نمبر 137 سے ہم اپنے مطالعے کا آغاز کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالم برزخ کے بارے میں سوالات۔ سلسلہ جلیلہ سادات کے علماء و اعلام میں سے ایک بزرگ جو اپنا نام ظاہر کرنے پر راضی نہیں تھے، وہ نقل فرماتے ہیں کہ جب میں نے اپنے والد علامہ کو خواب میں دیکھا تو ان سے قبر کے سوالات کے بارے میں دریافت کیا اور جوابات سنے جو مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1، جو روحیں برزخ میں مبتلا عذاب ہیں، ان کے عذاب و سختیاں کس طرح کی ہیں؟ فرمانے لگے، اس کی مثال اس طرح کی ہے کہ تم کسی پہاڑی درے میں داخل ہو اور چاروں طرف ایسے بلند و بالا پہاڑ ہوں جس پر چڑھنے کی ذرہ بھر طاقت نہ ہو۔ ایسے میں ایک خونخوار بھیڑیا تمہارے پیچھے لگ جائے اور اس سے بھاگنے کی کوئی راہ بھی نہ ہو۔ نمبر 2، آپ کے لیے دنیا میں جو خیرات وغیرہ میں نے دی ہیں، کیا وہ آپ تک پہنچیں؟ ہماری خیرات کا صلہ و نتیجہ آپ کے لیے کیسا ہے؟ جواب میں فرمانے لگے کہ یہاں وہ سب مجھ تک پہنچی ہیں، البتہ اس کے صلہ و نتیجے کی کیفیت بھی تمہارے لیے مثال کے ذریعے بیان کرتا ہوں۔ تم جب بھی پبلک سے بھرے ہوئے کسی بہت گرم حمام میں ہو جہاں کثرت تنفس، دھوئیں اور حرارت کی وجہ سے سانس لینا مشکل ہو، ایسے میں حمام کے دروازے کا ایک گوشہ کھل جائے اور ٹھنڈی ہوا تم تک پہنچے تو کس قدر خوشی و آرام اور آزادی سی محسوس کرتے ہو۔ بس تمہاری خیرات دیکھنے کے وقت ہماری یہی کیفیت ہوتی ہے۔ سوال نمبر 3، جب اپنے والد کے بدن کو سالم و منور دیکھا اور صرف ہونٹوں کو زخمی و خون آلودہ پایا تو ان سے ہونٹوں کے زخمی ہونے کا سبب پوچھا اور کہا، اگر میں کوئی نیک عمل انجام دے دوں تو کیا آپ کے ہونٹوں کے زخم ٹھیک ہو جائیں گے؟ جواب، فرمانے لگے، اس کا علاج صرف تمہاری مادر گرامی کے پاس ہے، کیونکہ اس کا سبب وہ اہانت ہے جو دنیا میں اس کے ساتھ کی تھی، چونکہ ان کا نام سکینہ ہے اور میں جب بھی انہیں آواز دیتا تھا تو کہتا تھا سکو خانم، اور وہ اس بات سے ناخوش ہوتی تھی۔ اگر تم انہیں مجھ سے راضی کر سکتے ہو تو اچھا ہونے کی امید ہے۔ ناقل محترم نے فرمایا کہ میں نے سارا ماجرا اپنی ماں سے بیان کیا۔ ماں نے جواب دیا، ہاں، تمہارے والد جب بھی مجھے بلاتے تو از روئے تحقیر سکو خانم کہتے تھے اور میں سخت آزردہ اور رنجیدہ رہتی تھی، لیکن اس کا اظہار نہیں کرتی تھی اور ان کے احترام میں ایک حرف نہیں کہتی تھی۔ چونکہ اس وقت وہ تکلیف و بے آرامی میں ہیں تو میں ان کو معاف کرتی ہوں اور ان سے راضی ہوں اور صمیم قلب سے
ان کے لیے دعا کرتی ہوں۔ ان 3 سوالات و جوابات میں مطالب پوشیدہ ہیں جن کا جاننا ضروری ہے۔ قارئین کرام کی توجہ کے لیے مختصر بیان کرتا ہوں۔ اچھے کردار برزخ میں اچھی صورت میں۔ عقلی و نقلی دلائل سے یہ بات ثابت ہے کہ آدمی مرنے سے فنا نہیں ہو جاتا، بلکہ اس کی روح اس بدن مادی و خاکی سے نکل کر ایک نہایت لطیف قالب سے ملحق ہو جاتی ہے، اور اس کے ساتھ تمام ادراکات ہیں جو وہ دنیا میں رکھتی تھی، سننے، دیکھنے، خوشی و غم وغیرہ کے ادراکات جو دنیا سے زیادہ شدید قوی ہیں، چونکہ بدن مثالی صفا و لطافت کے کمال پر ہے، لیکن مادی نگاہیں اسے نہیں دیکھتی ہیں، گویا چشم مادی سے کچھ کم ہے، ہوا کی مانند، اگرچہ جسم مرکب ہے لیکن چونکہ لطیف ہے لہذا دیکھ نہیں سکتے۔ موت سے لے کر قیامت تک روح کی اس حالت کو عالم مثال اور برزخ کہتے ہیں۔ چنانچہ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، سورہ مومنین کی 100ویں آیت، اور ان کے پیچھے روز قیامت تک برزخ ہے۔ یہ چیز یہاں یاد دلانا ضروری ہے وہ یہ کہ جو لوگ اس دنیا سے خوش بخت رخصت ہوئے ہیں، برزخ میں اپنے تمام کردار شائستہ و اخلاق فاضلہ کو بہترین و خوبصورت ترین صورت میں مشاہدہ کریں گے اور اس سے استفادہ کریں گے۔ جس طرح نفوس بدبخت اپنے نامناسب کردار، خیانت، گناہ اور اخلاق و رذیلہ و پست کو بدترین و وحشتناک صورتوں میں دیکھیں گے اور آرزو کریں گے کہ ان سے دور ہو جائیں، لیکن نہیں ہو سکیں گے۔ چنانچہ اس میت بزرگوار کے جواب میں حملہ آور بھیڑیے کی تشبیہ ہے جس سے راہ فرار ممکن نہیں ہے۔ اس آیہ مبارکہ پر توجہ فرمائیں۔ سورہ آل عمران کی آیت 30۔ ترجمہ: اور اس دن کو یاد رکھو جس دن ہر شخص جو کچھ اس نے دنیا میں نیکی کی ہے اور جو کچھ برائی کی ہے اس کو موجود پائے گا، اور وہ آرزو کرے گا کہ کاش اس کی بدی اور اس کے درمیان میں زمانہ دراز حائل ہو جاتا، اور خدا تم کو اپنے ہی سے ڈراتا ہے، اور خدا اپنے بندوں پر بڑا شفیق و رحمان ہے۔ یہ اس کی مہربانیوں میں سے ہے کہ دنیا میں خطرات سے آگاہ کر دے تاکہ اس کے بندے کسی اور وادی میں سختیوں اور فحشاء میں گرفتار نہ ہو جائیں۔ جنازے کے اوپر کتا۔ صاحب فضیلت و تقویٰ و ایمان مرحوم ڈاکٹر احمد احسان جو برسوں کربلائے معلیٰ میں مقیم رہے اور اواخر عمر میں قم کے مجاور تھے اور وہیں انتقال کیا ہے اور وہیں مدفون ہوئے، تقریباً 25 سال پہلے کربلا میں ذکر کر رہے تھے کہ ایک دن ایک جنازے کو دیکھا کہ کچھ لوگ اسے حرم مطہر حضرت سید الشہداء کی طرف تبرک و زیارت کی غرض سے لے جا رہے ہیں۔ میں بھی جنازے کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ ناگہاں دیکھا ایک سیاہ وحشتناک کتا تابوت کے اوپر بیٹھا ہوا ہے۔ میں حیران ہو گیا اور یہ جاننے کے لیے کہ کیا دوسرے لوگ بھی دیکھ رہے ہیں یا میں اکیلا اس امر غیب کا مشاہدہ کر رہا ہوں۔ میں نے اپنے دائیں چلنے والے ایک شخص سے پوچھا، یہ جنازے پر کپڑا کیسا ہے؟ وہ شخص کہنے لگا، کشمیری شال ہے۔ میں نے پھر پوچھا، کپڑے کے اوپر کوئی اور چیز دیکھ رہے ہو؟ اس نے کہا، نہیں۔ یہی سوال اپنے بائیں طرف چلنے والے سے کیا اور یہی جواب سنا۔ بس میں سمجھ گیا اس منظر کو میرے علاوہ اور کوئی نہیں دیکھ رہا ہے۔ جب صحن کے دروازے پر پہنچے تو دیکھا وہ کتا جنازے سے الگ ہو گیا۔ جب جنازے کو حرم مطہر اور صحن شریف میں گھما کر دوبارہ باہر لائے تو صحن کے باہر اس کتے کو پھر جنازے کے ساتھ دیکھا۔ اس کے ساتھ میں قبرستان چلا گیا تاکہ دیکھوں کہ کیا ہوتا ہے۔ تمام وقت کتے کو جنازے کے ساتھ دیکھا۔ جب میت کو دفن کرنے لگے تو وہ کتا بھی اس قبر میں میری نظروں سے محو ہو گیا۔
برزخ میں انسان کا کردار۔ اس واقعے کی مثال قاضی سعید قمی اپنی کتاب اربعینات میں استاد کل شیخ بہائی اعلیٰ مقامہ سے نقل کرتے ہیں۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اہل علم و معرفت میں سے ایک شخص مقابر اصفہان میں سے ایک مقبرہ کا مجاور تھا۔ ایک روز شیخ بہائی اس کی ملاقات کو آئے۔ شیخ کہنے لگے، گزشتہ روز اس قبرستان میں ایک عجیب بات کو مشاہدہ کیا۔ دیکھا کہ کچھ لوگ ایک جنازے کو لے کر آ رہے ہیں اور فلاں مقام پر دفن کر دیا اور چلے گئے۔ کچھ دیر گزری تھی کہ ایک بہت عمدہ خوشبو سنگھائی دی جو دنیاوی خوشبوؤں میں سے نہیں تھی۔ میں حیرت زدہ رہ گیا، اپنے اطراف میں نگاہ دوڑائی، دیکھا تاکہ دیکھوں اتنی اچھی خوشبو کہاں سے آ رہی ہے۔ ناگہاں ایک انتہائی خوبصورت شکل دیکھی جو قبر کے نزدیک گئی اور نگاہوں سے اوجھل ہو گئی۔ کچھ دیر نہ گزری تھی، انتہائی گندی بو جو تمام بدبوؤں سے بدتر تھی مجھے محسوس ہوئی۔ اب جو نگاہ کی تو ایک کتا دیکھا جو اس قبر کی طرف جا رہا تھا اور قبر کے پاس پہنچتے ہی وہ غائب ہو گیا۔ میں متحیر و متعجب تھا کہ اچانک اس جوان کو بدحال و بدہیئت مجروح دیکھا، اسی راستے سے جہاں سے آیا تھا واپس پلٹ گیا۔ میں اس کے پیچھے پیچھے گیا اور اس سے خواہش کی حقیقت حال سے مجھے آگاہ کرے۔ وہ کہنے لگا، میں اس میت کا عامل صالح تھا اور مامور تھا کہ اس کے ساتھ ساتھ رہوں، اور وہ جو کتا دیکھا تھا وہ اس کے ناشائستہ اعمال تھے۔ چونکہ اس کے ناروا کردار زیادہ تھے لہٰذا مجھ پر حاوی ہو گئے اور اس میت کے ساتھ نہیں رہنے دیا، مجھے نکال باہر کیا۔ اس وقت اسی میت کا مددگار ہوں۔ شیخ فرماتے ہیں، یہ مکاشفہ صحیح ہے کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ برزخ میں آدمی کا کردار اس کے اعمال کی مناسبت سے صورت اختیار کرتا ہے اور مسئلہ تجسم اعمال اور اس کا مناسب صورتوں میں احوال کے ساتھ مصور ہونا مسلم ہے۔ لہٰذا بزرگوں نے فرمایا ہے، روز قیامت جس لمحے پردہ پیچھے ہٹے گا حقائق آشکار ہوں گے۔ سورہ قلم کی آیت 62۔ جیسے اعمال انجام دیے ہوں گے ویسے ہی دیکھے گا، سمجھے گا اور اس قدر شرمندہ ہوگا کہ آرزو کرے گا جلدی سے اسے دوزخ میں ڈال دیں تاکہ اس مقام ندامت سے نجات حاصل کر لے۔ اس سلسلے کی ایک اور تعبیر روایت میں آئی ہے، منجملہ یہ کہ جب قبر سے سر اٹھائیں گے اور حقائق کو جو کشف ہوں گے تو ہر کوئی جان لے گا کہ اپنے مولا کے حضور کیا کہا تھا اور کیا کیا ہے۔ شرم سے اس قدر پسینہ آئے گا کہ بعض افراد خود اس میں نہا جائیں گے۔ کشاف حقائق امام جعفر صادق سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا، نہیں ہے وقت نماز ظہر، عصر، مغرب، عشاء، فجر، کوئی یہ کہ ایک فرشتہ ندا دیتا ہے، اے لوگو، اے مسلمانوں، اٹھ کھڑے ہو اس آگ کی طرف جو روشن کی ہوئی ہے اپنے لیے، پس اسے اپنی نمازوں سے بجھا دو۔ دنیا اس قابل نہیں ہے کہ دنیا میں بوریگی سے آزاد ہو جائے۔ آزادی ظاہری اور جلد ختم ہو جانے والی ہے۔ خدا کرے کہ حقیقی و واقعی آزادی نصیب ہو۔ حقیقی آزادی عذاب سے رہائی ہے۔ ہو سکتا ہے انسان پل صراط سے بآسانی گزر جائے۔ خداوند عالم لطف فرمائے اور اپنے بندے کو یاد فرمائے اور صراط پر سے بجلی کی مانند گزار دے۔ جی ہاں، اذکرونی اذکرکم، تم مجھے دنیا میں یاد کرو، میں بھی تمہیں قبر، برزخ، صراط، میزان میں، مختصر یہ کہ کل روز قیامت تمہیں یاد کروں گا۔ خدا کے ناموں میں سے سلام بھی ہے۔ خداوند کریم اپنے نبی کو حکم دیتا ہے، جو لوگ میری آیات پر ایمان لائے ہیں،
جب تمہارے پاس آئیں تو انہیں سلام کہو۔ قبر و برزخ کی کشادگی۔ اگر آپ کا دل چاہتا ہے کہ اپنی قبر کشادہ ہو، آپ کی قبر کشادہ ہو، تو اپنے برادر مومنین کا خیال رکھیں۔ بعض افراد کی قبر کو خداوند عالم جہاں تک انسانی نگاہ کام کرتی ہے مد الوسط کر دیتا ہے، یعنی برزخ میں ان کی جگہ اتنی وسیع ہے جہاں تک آنکھیں کام کرتی ہیں۔ یفصل اللہ لکم، خدا آپ کو وسعت دیتا ہے قیامت میں، صراط میں، بہشت میں۔ البتہ یفسخ کے متعلق ذکر نہیں کیا کیونکہ یہ لوگوں کے ہمت و حوصلے کے مطابق مختلف ہوتا ہے۔ اگر تاریکی برزخ میں بھی گرفتار ہوئے تو فریاد کریں گے، اگر برزخ میں ظلمات و تاریکی میں گرفتار ہوئے تو نالہ و فریاد کریں گے۔ پروردگار اگرچہ گناہ گار ہیں لیکن علی کے چاہنے والے ہیں۔ اگر گوشۂ جہنم میں بھی گر گئے تو بقول امام سجاد اہل آتش کو بھی آگاہ کریں گے کہ تجھے دوست رکھتے ہیں، تیرے دوستوں کو دوست رکھتے ہیں، امام حسین کو دوست رکھتے ہیں۔ روایت میں ہے کہ ایسے لوگ ملائکہ سے کہیں گے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارا سلام پہنچا دو اور ہمارے حال سے ان کو آگاہ کر دو۔ عزت حسین برزخ و قیامت میں آشکار ہوگی۔ عزت اس کی ہے جو وہ جو چاہے ہو جائے۔ روایت میں ہے عبید ابن کعب کہتے ہیں حضرت رسول خدا کی خدمت میں حاضر ہوا، دیکھا امام حسین آپ کی گود میں بیٹھے ہیں اور حضرت آپ کو پیار کرتے جا رہے ہیں۔ میں نے کہا یا رسول اللہ، آپ حسین کو بہت چاہتے ہیں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مضمون روایت، اہل آسمان اہل زمین سے زیادہ حسین کو چاہتے ہیں۔ واقعاً ایسا ہی ہے۔ اہل زمین کو معلوم نہیں، برزخ و قیامت میں حسین کی شان و عظمت پتہ چلے گی۔ ذلت یزید اور یزیدیوں نیز ہر کافر و ملحد کا حصہ ہے۔ اے انسان، تو فانی ہے، تو حیوانات تو گھاس پھوس کی مانند نہیں ہے۔ کہے تیری سرحد حیات موت ہو، تیرا بدن ظاہر آفنا ہو جائے گا، لیکن تیری روح بقیت اللہ ہے، ببقاء اللہ ہے۔ جو مر گیا تو وقت موت سے عالم برزخ یعنی اس دنیا و قیامت کے درمیان ایک واسطہ ہے جو قیامت سے متصل ہے۔ سب سے اہم تربیت اسلام کو پہچانوانا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو پہچانے اور جان لے کہ دیگر موجودات سے ہٹ کر ہے، مورد کرامت رب العالمین ہے۔ خداوند عالم ہستی بشر پر نظر عنایت رکھتا ہے، ہر چیز انسان پر قربان ہے، یہی غرض خلقت ہے۔ قرآن میں اس سلسلے میں کافی تصریحات موجود ہیں۔ مرحوم شیخ بہائی نے کس قدر عمدہ اشعار کہے ہیں۔ اے مرکز دارِ امکان، اے جوہر عالم کون و مکان، تو شاہ جواہر ناسوتی، خورشید مظاہر لاہوتی، صد ملک زبہر تو چشم برآ، تو یوسف مصر برآئی از شاہ، توالی ملک وجود شوی، سلطان سریر وجود شوی۔ برزخ و صغیر عالم حیات۔ قرآن مجید حیات انسانی کو برتر و مستمر جانتا ہے۔ موت کے بعد عالم برزخ ہے۔ برزخ بامعنی واسطہ ہے۔ دنیا جو کہ عالم مادہ و عالم آخرت کے درمیان ہے، جب روح اس قفس عنصری سے پرواز کر جاتی ہے تو ایک دوسری دنیا میں داخل ہو جاتی ہے۔ ابتدائی سورہ تبارک میں ارشاد ہوتا ہے، وہ خدا جس نے موت و حیات کو پیدا کیا ہے، ضروری نہیں کہ ہم اس آیت کی تعویل کریں اور خلق کو بامعنی قدر کر لیں اور کہیں خدا نے مقدر فرمایا موت زندگی کو، موت امر عدمی نہیں ہے بلکہ امر وجودی ہے، یعنی تکامل روح آدمی یعنی قالب مادی سے روح کی خلاصی، یعنی قفس تن سے
جان کی آزادی، عالم مادہ کے عواقب و مشکلات سے رہائی یعنی اعمال کا مکمل ہونا اور نتیجے تک پہنچنا۔ عالم برزخ میں مومن کے درود کا جشن۔ دو بزرگ علماء کے حالات زندگی میں ملتا ہے کہ دونوں نے ایک دوسرے سے وعدہ کیا کہ جو بھی پہلے مرے گا وہ عالم برزخ میں اپنے حالات سے دوسرے کو عالم خواب میں مطلع کرے گا۔ چنانچہ ان میں سے ایک عالم جب مر گئے تو کچھ مدت بعد وہ اپنے دوست کو خواب میں دکھائی دیے۔ زندہ دوست نے ان سے پوچھا کہ اتنے عرصے ہمیں یاد کیوں نہ کیا؟ مرحوم دوست کہنے لگے، یہاں ہم ایک تفصیلی جشن منا رہے تھے اور اس میں مصروف تھے۔ زندہ دوست نے پوچھا، جشن کس لیے؟ مرحوم دوست نے کہا، کیا آپ کو معلوم نہیں کہ شیخ انصاری عالم دنیا سے رحلت فرما گئے اور یہاں آ گئے ہیں؟ اسی خوشی میں 40 شب و روز یہاں جشن ہے۔ عذاب برزخ گناہ کے برابر۔ فَیُو منزل لائل ان ذنبا ان سو ولا جان فبأئی آلاء ربکما تکذبان یصرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنوامی والاقدام فبأئی آلاء ربکما تکذبان لا بشیء من آلائک رب اکذب۔ کلام اس آیہ شریفہ میں ہے کہ یہ رفع تناقض یا تعدد مکان کے ساتھ ہے کہ اولین موقف پر کسی سے اس کے گناہوں کے بارے میں سوال نہیں ہوگا، جس طرح موقف دہشت و وحشت ہے، بعد میں منزل سوال و حساب ہے۔ تعدد سے رفع تناقض کے لیے اور دوسری وجہ اشخاص ہیں کہ روز قیامت شیعوں سے ان کے گناہوں کے بارے میں مواخذہ نہیں ہوگا، کیونکہ وہ یا تو توبہ کر کے اس دنیا سے گئے ہیں یا پھر برزخ میں اپنے گناہوں کے برابر عذاب اٹھا چکے ہیں۔ اس سلسلے میں بھی متعدد روایات آئی ہیں۔ اب کتنے ہی گناہ ہوں، ممکن ہے بعض گناہ 1 سال اور بعض 1000 سال برزخ میں حساب کے لیے منتظر رہیں، یا مثلاً حق الناس ہوں۔ واقعاً اس معاملے پر ڈرنا چاہیے۔ اسی مناسبت سے ایک کہانی عرض کرتا چلوں۔ حق الناس ادا نہ کرنے پر برزخ میں 1 سال کی تکالیف۔ مرحوم حاجی نوری کتاب دارالسلام میں مرحوم حاج سید محمد اصفہان کے بزرگ علماء میں سے نقل فرماتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا تھا، اپنے والد کے انتقال کے 1 سال بعد انہیں خواب میں دیکھا، ان کا احوال پوچھا تو کہنے لگے ابھی تک مبتلا عذاب تھا، اب نجات ملی ہے۔ میں نے عرض کی، تعجب ہے، آپ پر عذاب کی کیا وجہ تھی؟ فرمانے لگے، مشہدی رضا سقا کو 18 قرآن کی تلاوت کا نذرانہ دینا تھا، میں بھول گیا، وصیت کی کہ اس کو ادا کر دیا جائے، جب سے مرا ہوں ابھی تک مبتلا عذاب تھا، لیکن کل مشہدی رضا نے مجھے معاف کر دیا، اس لیے آرام مل گیا۔ جناب سید محمد نے نجف اشرف میں یہ خواب دیکھا تو اپنے بھائیوں کو خط لکھا کہ میں نے ایسا خواب دیکھا ہے، تم لوگ تحقیق کرو، اگر والد صاحب پر کسی کا قرضہ ہو تو ادا کر دو۔ انہوں نے سقا کو تلاش کیا، اس سے ماجرا دریافت کیا تو اس نے کہا، ہاں 18 قرآن کی تلاوت کے نذرانے کے قرض دار تھے، کیونکہ میرے پاس کوئی سند نہیں تھی، لہٰذا ان کے مرنے کے بعد میں نے تقاضا بھی نہیں کیا، چونکہ بے فائدہ تھا۔ ورثاء مجھ سے سند طلب کرتے تھے، یہاں تک کہ 1 سال بیت گیا۔ میں سوچنے لگا، اگرچہ سید نے کوتاہی کی ہے، مجھے کوئی سند نہیں دی اور وصیت وغیرہ بھی نہیں کی، لیکن ان کے جد کی خاطر معاف کر دیتا ہوں تاکہ وہ عذاب الہی میں مبتلا نہ ہوں۔ سید مرحوم کے فرزندان 18 قرآن کا نذرانہ اس کا ادا کرتے ہیں، لیکن سقا نہیں لیتا اور کہتا ہے جو چیز بخش دی اسے دوبارہ واپس نہیں لے سکتا۔ مقصد یہ ہے کہ برزخ کی معطلی گناہ کی نوعیت اور حق الناس سے مربوط ہے، لیکن شیعان علی بہرحال برزخ سے پاک ہوں گے۔
اور سامعین، یہاں پہ برزخ، کتاب برزخ کا جو ہے یہاں پہ اختتام پذیر ہو گئی ہے۔ اس کا مطالعہ 150 صفحہ نمبر 150 پہ میں موجود ہوں۔ یہاں اختتام ہو چکا ہے اس کتاب کا۔ مجھے امید ہے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا اور آپ نے بہت ساری چیزیں سیکھی ہوں گی اس کتاب کے سننے کے بعد۔ انشاءاللہ دوبارہ کسی اور اچھی بک کو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں گی۔ جب تک کے لیے خدا حافظ۔ دعا